ایک صحابی مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے، اپنا اور اپنی بیوی کا۔ ایک معمول تھا ان کا سنت کے مطابق کہ جب صبح کو وہ مزدوری کی تلاش میں، کام کی تلاش میں نکلتے تھے گھر سے، تو وہ بیوی ان کی سنت کے مطابق دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے آتی تھی۔ یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ بیوی دروازے تک آئے اور مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو یا بیٹے کو یا بھائی کو رخصت کرے۔ اور ایک دعائیہ کلمہ اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، سب مائیں، سب بیویاں، سب بہنیں، سب بیٹیاں اپنے گھر کے مردوں کو کام کے لیے باہر نکلتے وقت وہ دعا ضرور دیتی تھی، اور وہ دعا ہوتی تھی فی امان اللہ، بس اتنے کہ جائیں اب اللہ کے حوالے، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت کے ساتھ واپس لائے۔ یہی دعا دے کر انہوں نے رخصت کیا اور وہ چلے گئے۔ دن بھر وہ کام کی تلاش کرتے رہے، لیکن کام نہیں ملا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مزدور کو مزدوری کا کام نہیں ملتا، شام کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ گھر آئے تو آ کر کہا کہ بھئی کچھ کھلاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کما پایا، آج کوئی کام ہی نہیں ملا، خالی ہاتھ آیا ہوں۔ تو بیوی نے بڑی اداسی کے ساتھ کہا کہ آپ سے تو میں کل ہی بتا چکی تھی کہ جو کچھ گھر میں تھوڑا بہت تھا وہ کل تک ختم ہو چکا تھا، اب کچھ بچا نہیں، ایک بھی دانہ نہیں ہے، میں کیا پکاؤں۔ تو شوہر اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتا تھا، لیکن محبت کی وجہ سے بیوی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ بیوی نے شوہر کے چہرے پر اداسی دیکھی تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہو۔ دیکھیے ہم اور آپ ایمان والے ہیں، آج ایسا لگتا ہے آج کے دن اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم لوگ بھوکے سوئیں، اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اسی کا نام تو ایمان ہے۔ دل چھوٹا مت کیجئے، میری بھی پرواہ مت کیجئے، بہت خوشی خوشی اللہ کی مرضی کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، شوہر کی جان میں جان آئے۔ ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بیوی کی زبان سے ایسے حوصلہ افزا باتیں سننے کو ملیں تو مرد کی کتنی ہمت بڑھتی ہے۔ سو گئے، بھوکے پیاسے سو گئے، اگلی صبح کو پھر وہ کام کے لیے نکلے، پھر دروازے تک آ کر رخصت کیا سنت کے مطابق، پھر دن بھر کام تلاش کیا، اللہ کی مرضی کی دوسرے دن بھی کام نہیں ملا، پھر شام کو خالی ہاتھ واپس آئے، پھر کل والی باتیں ہوئیں، پھر شوہر کو بہت تکلیف ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، میں تو مرد ہوں، یہ بیچاری میری وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ پھر بیوی نے حوصلہ بڑھایا، کہا کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہم کو اللہ کے رسول نے، ہمارے آپ کے آقا نے یہ نہیں سکھایا؟ میں بھی بالکل ہمت سے کام لیتی ہوں، آپ بھی ہمت سے کام لیتے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اللہ جس میں اللہ تو فیصلہ کرتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح وہ نکلے، بیوی نے اسی طرح دروازے تک آ کر رخصت کیا، دعائیں دے کر مسکراتے ہوئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کی عجیب و غریب مرضی کہ کام نہیں ملنے والا تھا، لیکن آج ایک نئی بات ہوئی۔ یہ جو نکلے دروازے سے چند قدم ابھی چلے تھے کہ بیوی نے پکارا، اور پکار کر یہ کہا کہ ایک بات کہنا بھول گئی تھی، ذرا واپس آئیے۔ واپس آئے، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا کہ اصل میں آپ سے کہنا ہی چاہتی تھی کہ 2 دن 2 راتیں تو ہو گئے، آج تیسرا دن ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو میرے خیال سے کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا، میں تیسری رات بھی سو جاؤں گی بھوکی، لیکن اللہ کے واسطے حرام لقمہ لے کر آئے۔ کیا لوگ تھے وہ، سوچو ذرا، کیا لوگ تھے، کیا ہمت تھی
کیا تقوی تھا. سلام ہو اس عورت کی وفاداری پر، اس کی ہمت پر. یہ کیریکٹر دنیا کی قومیں جب دیکھتی تھیں تو اسلام قبول کرتی تھی. کوئی ان کو اسلام کی طرف اس طرح بلاتا نہیں تھا. راہ چلتے لوگ حیران ہو جاتے تھے. مزدوروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کسانوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، شاعر لوگ شاعروں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، سپاہی لوگ سپاہیوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، نوجوان لوگ نوجوانوں کی پاک دامنی کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.